اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ عربی کا معلم حصہ چہارم میں چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف، اور آج کے سبق میں ذکر کیے جانے والے کنسیپٹس اور ایکسرسائزز کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عربی کا معلم حصہ چہارم میں ہمارا آج کا سبق ہے الدرس الحادی والخمسون، یعنی 51واں سبق، اور یہ سبق جو ہے اس کا عنوان ہے سبق 50 کا تتمہ۔ تتمہ کے معنی ہوتے ہیں وہ چیز جس سے کوئی شے مکمل ہو جائے، تو گویا سبق نمبر 50 کو مکمل کرنے کے لیے یہ سبق نمبر 51 جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں جی اس میں پہلا پوائنٹ کیا ہے آپ کے سامنے۔ پہلا پوائنٹ دے رہے ہیں کہ بعض حروف جو مختلف ناموں سے موسوم ہوتے ہیں اور مختلف معنوں میں آتے ہیں، جن کا ذکر مختلف سبقوں میں ہوا ہے، مزید وضاحت کے لیے دوبارہ لکھے جاتے ہیں۔ بعض حروف جن کے مختلف نام ہوتے ہیں اور مختلف معنوں میں آتے ہیں اور مختلف سبقوں میں جو ذکر ہوئے ہیں، ان کو مزید وضاحت کے لیے اکٹھا کر ایک جگہ پر یہ آپ کے لیے لا رہے ہیں۔ تو ان میں دیکھتے ہیں جی پہلا حرف کون سا ہے۔ پہلا حرف وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان ہے۔ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ 4 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک یہ شرطیہ ہوتا ہے، ایک نافیہ ہوتا ہے، ایک مخففہ ہوتا ہے اور ایک زائدہ ہوتا ہے۔ تو ان جو ہے عربی عبارت میں آپ کو 4 قسم کا ملے گا، یا وہ شرط کے لیے آئے گا، یا وہ نفی کے لیے آئے گا، یا وہ انا سے مخفف ہو کر استعمال ہوگا، یا پھر وہ زائد استعمال ہو رہا ہوگا۔ تو ان چاروں کے بارے میں تفصیل جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں۔ ان شرطیہ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان شرطیہ کے معنی ہیں اگر، یعنی جو ان شرطیہ ہے اس کے معنی ہیں اگر، اور یہ حروف عاملہ میں سے ہے، مضارع کو جزم دیتا ہے، اور اس کی ایگزامپل انہوں نے دی ہے کہ ان تجلس اجلس، یعنی اگر تو بیٹھے گا تو میں بیٹھوں گا، اور بتا رہے ہیں کہ یہی کثیر الاستعمال ہے، یعنی سب سے زیادہ استعمال ہونے والا یہی حرف ہے، یعنی ان جو ہے شرط کے معنی میں سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا ان جو ہے وہ نافیہ ہے، اور بتا رہے ہیں کہ اس کے معنی ہے نہیں، اور یہ غیر عاملہ ہے، اور اس کی ایگزامپل انہوں نے دی ہے کہ ان انا الا نذیر، اس کی خبر پر الا آیا کرتا ہے جیسا کہ مثال سے ظاہر ہے۔ تو ان نافیہ کی پہچان میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی تھی کہ ان کے بعد اگر آپ کو الا نظر آ جائے جملے میں تو وہ ان نافیہ ہوگا۔ تیسرے قسم کا ان جو ہے وہ ان مخففہ ہوتا ہے، جو کہ اصل میں انا ہے اور اس کی خبر پر لام تاکید لگا ہوتا ہے۔ یہ کبھی عمل کرتا ہے کبھی نہیں کرتا۔ ان زیدن یا ان زیدن لقائمن، یعنی یہاں پر ایک اچھی طرح بات نوٹ کر لیں کہ ان مخففہ جو ہوتا ہے نا، اس کی خبر پر لام لازماً لگایا جاتا ہے تاکہ باقی کے جو ان ہیں ان سے یہ مختلف ہو جائے، اور وہ لام جو ہے وہ لام فارقہ کہلاتا ہے۔ لام فارقہ یعنی فرق کرنے والا لام، کہ یہ ان جو ہے یہ ان مخففہ عن المثقلہ، یعنی انا سے مخفف ہو کر استعمال ہوا ہے، اور یہ جو لام لگا ہوا ہے یہ اس لیے لایا گیا ہے تاکہ ان شرطیہ اور ان نافیہ سے یہ فرق کر دے۔ ان کی چوتھی قسم جو ہے وہ ہے ان زائدہ، اور ان زائدہ کے کچھ معنی نہیں لیے جاتے۔ بعض اوقات ما کے بعد یہ زائد ہو جاتا ہے، جیسے ما ان قرأتو، میں نے نہیں پڑھا۔ یہ بہت کم مستعمل ہے، یعنی بہت کم استعمال ہوتا ہے۔ تو ان کے بارے میں پتہ چل گیا کہ جی 4 قسم کے ان آپ ذہن میں رکھیے گا، ایک ان شرطیہ، دوسرا ان نافیہ، تیسرا ان مخففہ، اور چوتھا ان زائدہ۔ دوسرا حرف ہے جی ان، اور ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ بھی 4 قسم کا ہوتا ہے۔ پہلی قسم جو ہے وہ ہے ناصبۃ المضارع، یا اس کو ان مصدریہ بھی کہتے ہیں۔ دوسرا ان مخففہ ہے، تیسرا ان مفسرہ، اور چوتھا ان زائدہ۔ ان چاروں میں سے جو پہلا ان ہے نا، اس کے بارے میں ہم تفصیل سے جانتے ہیں، اور وہی ہم نے سب سے زیادہ پڑھا ہوا ہے، تو زیادہ استعمال بھی وہی ہوتا ہے۔ تو پہلا ان جسے ان ناصبہ کہتے ہیں، یہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے اور فعل کو مصدری معنی میں تبدیل کر دیتا ہے، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تصوما خیر لک۔ ان نے تصوما فعل مضارع کو مصدر کے معنی میں کنورٹ کر دیا، اور اس کے معنی ہو گئے تیرا روزہ رکھنا۔ تو تیرا روزہ رکھنا خیر لک، تیرے لیے بہتر ہے۔ تو ان تصوما جو ہے یہاں پر مبتدا بن رہا ہے، لہٰذا محلاً اسے مرفوع ہم کہیں گے، اور خیرن جو ہے خبر ہے، اور لکا جو ہے وہ خبر کے متعلق ہے۔ دوسرا ان جو ہے یہ ان مخففہ کہلاتا ہے، اور اصل میں یہ انا ہوتا ہے، اور اس کی ایگزامپل دی ہے انہوں نے علمت ان ستفلحوا، اور اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ سبق نمبر 49 میں دیکھ لیں آپ،
ہم نے بتایا تھا۔ ان کی تیسری قسم جو ہے وہ ان مفسرہ ہے، یعنی کے معنی میں آتا ہے، غیر عاملہ ہے، اور اس کی ایگزامپل دی ہے نادیتہ این یا یوسف، میں نے اسے پکارا یعنی کہا اے یوسف۔ اور ان کی چوتھی قسم جو ہے وہ ان زائدہ ہے، اور اس کے کوئی معنی نہیں لیے جاتے اور اکثر لما کے بعد زائد ہوتا ہے، جیسے سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلما ان جاء البشیر، اور یہاں ایگزامپل انہوں نے دی ہے کہ لما ان جاء اخوکا، جب تیرا بھائی آیا۔ اب یہاں پر ان جو ہے لما کے بعد زائد استعمال ہوا ہے۔ تیسرا حرف جس کے بارے میں بتا رہے ہیں وہ ہے ماں۔ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ماں کو دو قسموں میں ہم نے تقسیم کرنا ہے جی۔ پہلی قسم جو ہے ماں حرفیہ کہلائے گی اور دوسری ماں اسمیہ۔ تو ماں کی پہلی دو قسمیں ہیں جی، ماں حرفیہ اور ماں اسمیہ۔ پھر جو ماں حرفیہ اس کی الگ سے 4 قسمیں، اور پھر ماں اسمیہ جو ہے اس کی الگ سے قسمیں ہیں، وہ الگ سے قسمیں آگے آ جائیں گی۔ پہلے ہم ماں حرفیہ کی 4 قسموں کو دیکھ لیتے ہیں۔ ماں حرفیہ جو ہے اس کی پہلی قسم ہے نافیہ، اور یہ عاملہ ہے یعنی عمل کرتا ہے ماں۔ دوسری جو ہے وہ بھی نافیہ ہے لیکن وہ غیر عاملہ ہے یعنی عمل نہیں کرے گا۔ ماں کی تیسری قسم جو ہے ماں حرفیہ کی، وہ ماں مصدریہ ہے، وہ کیا کرے گی، یعنی ظاہر بات ہے نام سے ظاہر ہے کہ وہ مصدر کے معنی میں لے جائے گی۔ اور ماں کی جو چوتھی قسم ہے یعنی ماں حرفیہ کی چوتھی قسم وہ ہے ماں زائدہ۔ تو ماں حرفیہ کی جو پہلی قسم ماں نافیہ عاملہ ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ماں نافیہ عاملہ خبر کو نسب دیتا ہے، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں فرمایا کہ ما ھذا بشرن، یہ کوئی بشر نہیں ہے۔ ماں جو ہے جملہ اسمیہ پر داخل ہوا ھذا بشرن پر، اور خبر کو اس نے نسب دے دی۔ اور یہ ماں جو ہے یہ ماں حجازیہ بھی کہلاتا ہے، ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ اہل حجاز کی لغت کے مطابق ماں جو ہے وہ عاملہ ہوتا ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ دوسرا ہے ماں نافیہ غیر عاملہ، بتا رہے ہیں کہ یہی کثیر الاستعمال ہے۔ ماں زید قائم، زید کھڑا نہیں ہے۔ تو اگر عام ماں استعمال ہو تو قرآن میں جو استعمال ہوئے نا ھذا بشرن، تو وہ بھی ایسا ہی ہوتا ما ھذا بشرن، ٹھیک ہے۔ لیکن قرآن جو ہے وہ چونکہ اہل حجاز کی لغت کے مطابق نازل ہوا ہے، تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر آپ کو ماں جو ہے وہ مشابہ بھی لیسا، جس طرح لیسا جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے اور خبر کو نسب دیتا ہے، اسی طرح ماں جو ہے مشابہ بھی لیسا ہوتا ہے اور وہ جملہ اسمیہ کی خبر کو نسب دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عام طور پہ وہ بتا رہے ہیں کہ ماں نافیہ جو غیر عاملہ ہے یہی زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ جب بھی کسی جملہ اسمیہ کو ماں کے ذریعے منفی بنائیں تو آپ خبر کو نسب نہ دیں، ٹھیک ہے، تو بھی آپ کا جملہ صحیح ہوگا، کیونکہ یہ ماں نافیہ جو ہے غیر عاملہ ہوتا ہے اور کثیر الاستعمال یہی ہے، جبکہ ماں جو حجازیہ ہے جو کہ نسب دیتا ہے وہ قرآن میں ہی استعمال ہوا ہے۔ ماں حرفیہ کی تیسری قسم ہے جی ماں مصدریہ، اور اس سے فعل میں مصدری معنی پیدا ہو جاتے ہیں، جیسے ایگزامپل دے رہے ہیں کہ اصلی میں نماز پڑھتا ہوں قبل ما یطلع الشمس، یعنی قبل طلوع الشمس، یعنی میں سورج کے طلوع ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہوں۔ تو ماں مصدریہ نے جو یطلع الشمس جملہ فعلیہ تھا نا اس کو مصدر کے معنی میں یعنی طلوع الشمس کے معنی میں تبدیل کر دیا۔ ماں حرفیہ کی چوتھی قسم ہے ماں زائدہ، اور بتا رہے ہیں کہ ماں زائدہ کے معنی نہیں لیے جاتے، جیسے ام ماں، یعنی یہ ان اور ماں کا مرکب تھا، اور ام ماں قلیلن، تو ان جو ہے حرف جر ہے، اس نے قلیل اسم کو جر دیا، ذہن میں رکھیے گا، ماں یہ زائدہ ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ تو ام ماں قلیلن نکون فائزین۔ اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ جو ماں کی دوسری قسم ہے وہ ہے ماں اسمیہ، اور اس کی 3 قسمیں ہیں۔ تو ماں کی سب سے پہلے 2 قسمیں انہوں نے بتائیں، ماں حرفیہ، ماں اسمیہ۔ ماں حرفیہ کی 4 قسمیں بتائیں، اب ماں اسمیہ کی 3 قسمیں بتا رہے ہیں، اور ماں اسمیہ کی پہلی قسم جو ہے وہ ہے استفہامیہ، دوسری ہے موصولہ، اور تیسری ظرفیہ۔ ماں اسمیہ استفہامیہ جو ہے اس کی ایگزامپل دے رہے ہیں ماں عندکا، کیا ہے تیرے پاس۔ تو یہ ماں جو ہے یہ جملہ اسمیہ میں مبتدا بن کر استعمال ہوتا ہے، کیونکہ اسم ہے نا، تو اسم ظاہر بات ہے جب بھی استعمال ہوگا تو جملے کا کوئی نہ کوئی پارٹ بنے گا۔ ماں اسمیہ کی دوسری قسم ہے ماں اسمیہ موصولہ، اور اس کی ایگزامپل دے رہے ہیں ارینی، تو دکھا مجھے، کیا دکھا، ما عندکا، جو تیرے پاس ہے۔ یہاں پر ماں اسم موصول کے طور پہ استعمال ہوا ہے، اور ماں اسم موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر اری فعل کا مفعول بھی بن رہا ہے، یعنی مجھے بتلا جو تیرے پاس ہے۔ ماں اسمیہ کی تیسری قسم ہے ماں اسمیہ ظرفیہ، اور اس کی ایگزامپل دے رہے ہیں اقومو، میں کھڑا رہوں گا، ما کامل استاذو، جب تک استاد کھڑا رہے گا۔ یہاں ماں کے معنی ہے جب تک،
اور چونکہ اس میں وقت کے معنی سمجھے جاتے ہیں اس لیے اسے ما ظرفیہ کہا جاتا ہے. تو بہت اہم انفارمیشن ہے جی جو ہمارے پاس آ رہی ہے اس سبق میں. چوتھا حرف ہے جی لا. یہ لا جو ہے نہیں، نہ یا مت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ہمیشہ نفی کے ہی معنی میں آتا ہے، مگر اس کی بھی مختلف قسمیں ہیں جو تم نے مختلف سبقوں میں پڑھی ہیں. پہلی قسم ہے جی لا نافیہ، جو کہ غیر عاملہ ہے اور عام طور پہ یہی مستعمل ہے، اسم، فعل، حرف سب پر داخل ہوتا ہے. دوسرا لا جو ہے لا ناہیہ، یہ عاملہ ہے، فعل نہیں کو جزم دیتا ہے، یعنی فعل مضارع سے پہلے آتا ہے اور فعل مضارع کو یہ جزم دیتا ہے. ہمارے مطابق فعل مضارع کو اخف کرتا ہے اور لا ناہیہ کہلاتا ہے، یعنی منع کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. لا تذهب، تو مت جا. لا کی تیسری قسم جو ہے لا بامانہ لیسا، یہ عاملہ ہے، لیسا کی مانند خبر کو نسب دیتا ہے، جیسے لا رجل افضل منکا، کوئی مرد تجھ سے افضل نہیں ہے. اور لا جو ہے یہ لا یہ نکرہ پر داخل ہوتا ہے، ذہن میں رکھیے گا. لا کی چوتھی قسم جو ہے وہ ہے لا لنفی الجنس، یہ بھی عاملہ ہے، اسم کو فتحہ دیتا ہے، جیسے لا رجل فی الدار، گھر میں مرد کی جنس سے کوئی بھی نہیں ہے، یعنی یہ جنس کی نفی کے لیے آتا ہے. اور اس کی بہترین ایگزامپل میں نے یاد کروائی ہوئی ہے آپ کو کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا ریب فیہ. تو اسم کو فتحہ دیتا ہے، انہوں نے یہ لکھا ہے، یعنی نصب نہیں دیتا. نصب یہ دیتا ہے لیکن نصب دینے کے لیے شرط ہوتی ہے کہ اس کا اسم اگر مضاف ہو تو وہ منصوب استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ڈیٹیل ہے، ہم نے لسان القرآن کے پارٹ 2 میں تفصیل سے اس کو ذکر کیا ہوا ہے. لا کی پانچویں قسم ہے لا عاطفہ، یہ بھی غیر عاملہ ہے، جیسے رأیت زیدن، میں نے زید کو دیکھا، لا امرن، امر کو نہیں. یعنی یہاں لا حرف عطف ہے، اس لیے اس کے ما بعد کا اعراب وہی ہے جو اس کے ما قبل کا اعراب ہے. یعنی لا کے بعد آپ نے امرن کو منصوب دیکھا تو کہیں یہ نہ سمجھیے گا کہ اس لا نے امر کو نصب دیا ہے، یہ عطف کے طور پہ استعمال ہوا ہے. تو عطف جب بھی آتا ہے کوئی بھی حرف عطف تو اس سے پہلے جو ہوتا ہے اسے معطوف علیہ کہتے ہیں، اس کے بعد معطوف ہوتا ہے. تو جو معطوف علیہ کا اعراب ہوتا ہے وہی معطوف کا اعراب ہوتا ہے. چھٹا لا جو ہے وہ لا حرف ایجاب ہے، یعنی جواب دینے کا حرف ہے، یہ بھی غیر عاملہ ہے. جیسے کسی نے پوچھا احاذا کتابن، تو آپ کہتے ہیں لا، نہیں. اور لا کی ساتویں قسم جو ہے وہ ہے لا زائدہ، کہ لا زائدہ بھی ہوتا ہے اور اس وقت اس کے کچھ معنی نہیں ہوتے اور عام طور پہ تاکید کے لیے ہی یہ آتا ہے. جیسے سورۃ الفاتحہ میں اس کی ایگزامپل نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو یہاں پر ولا الضالین میں جو لا آیا ہے نا، یہ لا زائدہ ہے اور تاکید کے لیے آیا ہے. پانچواں حرف ہے جی لو، اور لو کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک شرطیہ ہوتا ہے، ایک مصدریہ ہوتا ہے. لو شرطیہ جو ہے اس کی ایگزامپل انہوں نے دی ہے، لو انصف الناس لاستراح القاضی، اگر لوگ انصاف کرنے لگیں یعنی آپس میں منصفانہ سلوک رکھیں تو قاضی یعنی جج کو آرام مل جائے. تو یہ لو جو ہے یہ لو شرطیہ ہے اور عامل نہیں ہوتا، یعنی یہ فعل مضارع پر بھی اگر داخل ہوگا تو اس سے جزم نہیں دے گا، یعنی ہمارے مطابق اسے اخف نہیں کرے گا. لو کی دوسری قسم جو ہے وہ لو مصدریہ ہے، اور احبو لو نجاحتا ایگزامپل آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی احبو نجاحکا، مجھے تیری کامیابی پسند ہے، یعنی یہ فعل کو مصدر کے معنی میں تبدیل کر دیتا ہے. تنبیہ بتا رہے ہیں کہ لو پر واو لگانے سے معنی ہوتے ہیں اگرچہ، اور اس کی ایگزامپل دی ہے کہ السخی حبیب اللہ ولو کانا فاسقن، سخی اللہ کا دوست ہے اگرچہ وہ فاسق ہو. چھٹی قسم حروف میں جو ذکر کر رہے ہیں وہ ہے لولا اور لوما. بتا رہے ہیں کہ یہ بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تحدیدیہ اور دوسرے شرطیہ. تحدیدیہ کی ایگزامپل لولا تمشی معنا، یعنی لولا جب تحدیدیہ استعمال ہوتا ہے تو ہم نے پڑھا تھا پچھلے سبق میں کہ یہ کیوں نہیں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی لولا تمشی معنا، تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں چلتا، تو کیوں نہیں کے معنی میں، یعنی یہ ترغیب دلانے کے لیے، ابھارنے کے لیے فعل مضارع کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. اور لولا شرطیہ جب استعمال ہوگا تو ظاہر بات ہے دو جملے آئیں گے، ایک شرط ہوگا ایک جواب شرط ہوگا. تو شرطیہ کی ایگزامپل دے رہے ہیں کہ لولا القرآن، اگر قرآن نہ ہوتا، لا بقی العالم فی الظلمات، تو جہان جو ہے وہ اندھیروں میں ہی ہوتا، یعنی دنیا اندھیرے میں پڑی رہتی. ساتویں قسم بتا رہے ہیں لام.
لام جو ہے زیر کے ساتھ بھی لکھا ہے اور زبر کے ساتھ بھی لکھا ہے، اور بتا رہے ہیں کہ یہ 4 قسم کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 لام جارہ، نمبر 2 لام امر، نمبر 3 لام کئی، نمبر 4 لام تاکید، اور بتا رہے ہیں کہ پہلی 3 قسم کے لام مکسور پڑھے جاتے ہیں، یعنی زیر کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں۔ لام جارہ، لام امر اور لام کئی کو زیر کے ساتھ پڑھا جائے گا، جبکہ لام تاکید جو ہے وہ زبر کے ساتھ ہوگا، یعنی وہ مفتوح ہوگا۔ لام جارہ اسم کو جر دیتا ہے اور بہت استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد لام امر فعل مضارع کو جزم دیتا ہے، اور اس کی اگزامپل دی ہے لی یقرأ ولیکتب، یعنی اسے لکھنا اور پڑھنا چاہیے، یعنی چاہیے کے معنی میں استعمال ہوگا یہ۔ لام کئی یہ تاکہ کا مفہوم دیتا ہے فعل مضارع کے ساتھ استعمال ہو کر، اور فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، ان کے بقول اور ہمارے مطابق فعل مضارع کو یہ خفیف کرتا ہے۔ اسلمتو میں اسلام لے آیا، لی افلاح تاکہ میں فلاح پا جاؤں۔ اور لام تاکید بتا رہے ہیں کہ یہ اسم پر بھی داخل ہوتا ہے، فعل پر بھی داخل ہوتا ہے اور حرف پر بھی داخل ہوتا ہے، اور ایگزامپلز دے رہے ہیں ان زیدن لقائم، یہاں پر اسم کے ساتھ استعمال ہوا ہے، لقد یسرنا القرآن یہاں پر حرف کے ساتھ استعمال ہوا ہے، اور لاکتبن مکتوبن یہاں فعل مضارع کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ تو لام جو ہے بہت استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے لام آپ کو گرامر میں ملیں گے، جیسے میں نے لام الفارقہ کا ذکر کیا تھا، وہ لام جو ان مخففہ کو ان شرطیہ اور ان نافیہ سے ممتاز کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے خبر پر، ٹھیک ہے، اسے لام فارقہ کہتے ہیں۔ پھر ایک لام جو ہے وہ لام مزاحلقہ کہلاتا ہے، یعنی جملہ اسمیہ پر تاکید کے لیے شروع میں جو لام آتا ہے نا، شروع میں، اسے لام ابتدا کہتے ہیں، صحیح ہے۔ لیکن انا داخل ہونے کے بعد جب وہ خبر پر آ جاتا ہے تو وہی لام جسے لام ابتدا کہتے ہیں وہ لام مزاحلقہ بن جاتا ہے، صحیح ہے۔ اور یہی لام ابتدا اور لام مزاحلقہ جو ہے یہ آسانی کی خاطر لام تاکید کہہ دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ لام عاقبت بھی ہوتا ہے، یہ فعل مضارع سے پہلے آتا ہے اور فعل مضارع کو خفیف کرتا ہے، اور عاقبت یعنی انجام کے معنی دیتا ہے۔ پھر ایک لام جوہد بھی ہوتا ہے، یعنی کانا کی خبر پر یہ لازماً استعمال ہوتا ہے زور دینے کے لیے، ایمفسس کے لیے۔ تو اور بھی لام کی ایگزامپلز ہیں لیکن انہوں نے یہاں پر ذکر نہیں کی۔ واؤ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ واؤ کی 6 قسمیں ہیں جی، واؤ عاطفہ، واؤ قسمیہ، واؤ ربا، واؤ حالیہ، واؤ مائیہ اور واؤ استئناف۔ واؤ عاطفہ اور کے معنی میں کثیر الاستعمال ہے، غیر عاملہ ہے۔ واؤ القسم عاملہ ہے، اسم کو جر دیتا ہے، والتینی والزیتونی۔ واو ربا یعنی ربا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور ربا ایک حرف جر ہے، اور بہتیرے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی وبلدۃ سرتو یعنی کتنے ہی شہر میں پھرا۔ واو حالیہ یہ بھی غیر عاملہ ہوتا ہے، یعنی جملے کو جب آپ حال کے طور پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے یہ لگتا ہے، جاء زید وہو راکب، زید آیا اس حال میں کہ وہ سوار تھا، تو ہوا راکب جملہ اسمیہ تھا، اس کو حال کے طور پہ ہم استعمال کر رہے تھے تو اس سے پہلے واؤ لگ گیا اور یہ واؤ حالیہ بن گیا۔ 5ویں قسم واؤ کی جو ہے وہ معیہ ہے، مع کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور عاملہ ہے، اسم کو نصب دیتا ہے۔ سرتو میں چلا، والشارع الجدیدہ نئی سڑک کے ساتھ ساتھ، تو یہاں پر واؤ جو ہے واؤ معیہ ہے، مع کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور واؤ کی آخری قسم جو ذکر کی ہے وہ ہے واؤ استئناف، یعنی پچھلی بات کو چھوڑ کر نئی بات شروع کر دینا، اور اس کی ایگزامپل دی ہے لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، تاکہ ہم تمہیں صاف صاف بتلا دیں، لِنُبَيِّنَ لَكُمْ تاکہ ہم تمہیں واضح کر دیں، تمہیں صاف صاف بتا دیں، وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ اب یہ واؤ جو ہے واؤ استئناف کے یعنی نئی بات آ رہی ہے، اور ہم جو چاہتے ہیں ما نشاء یعنی ہم جو چاہتے ہیں نقر فی الارحام ارحام میں رکھ دیتے ہیں۔ اس مثال میں واؤ عاطفہ نہیں ہے، ورنہ لِنُبَيِّنَ کی مانند نقر کو بھی نصب ہوتا ہے، یعنی وہ بھی خفیف یا منصوب پڑھا جاتا، ٹھیک ہے، بلکہ یہ ایک نئی بات شروع کر دی گئی ہے جس کا ما قبل سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ واؤ جو ہے واؤ استئنافیہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد نواں حرف بتا رہے ہیں حتیٰ، اور حتیٰ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس کی 3 قسمیں ہیں جی، 3 طرح کا حتیٰ ہوگا، ایک حتیٰ جارہ، ایک حتیٰ ناصبۃ المضارع اور ایک حتیٰ عاطفہ۔ حتیٰ جارہ تک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اکلت السمکۃ میں نے مچھلی کو کھایا، حتیٰ رأسہا یہاں تک کہ اس کا سر، یعنی اس کے سر تک مچھلی کو کھایا، یہاں تک مطلب ہے سر تک کھایا یعنی سر نہیں کھایا۔
حتیٰ ناصبۃ المضارع جو ہے یہ فعل مضارع سے پہلے آتا ہے، فعل مضارع کو خفیف کرتا ہے، ان کے مطابق منصوب کرتا ہے، تاکہ کا مفہوم دیتا ہے، یہاں تک کہ کا مفہوم دیتا ہے. جیسے ایگزامپل انہوں نے دی ہے کہ تعلمت، میں نے علم سیکھا، حتیٰ تاکہ افہم القرآن، قرآن سیکھوں. یہاں تک کہ بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ میں نے علم سیکھا یہاں تک کہ میں قرآن سیکھوں، یعنی میں قرآن سمجھنے تک میں نے قرآن سمجھنے تک علم سیکھا. یعنی بتا رہے ہیں کہ یہاں پر یہ حتیٰ جو ہے تاکہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے. اور حتیٰ کی تیسری قسم جو ہے وہ بتا رہے ہیں حتیٰ عاطف ہے، اس کے معنی بھی تک یا یہاں تک کے ہے، اور یہ غیر عاملہ ہے. اکلت السمکۃ، یہ چونکہ عاطف ہے نا، تو عاطف ہے تو اس سے پہلے جو ہوگا معطوف علیہ وہی اعراب، معطوف علیہ کا اعراب جو ہے معطوف کا اعراب ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے گا. تو اکلت السمکۃ، میں نے مچھلی کو کھایا. اب السمکۃ کا اعراب منصوب ہے نا، تو حتیٰ کے بعد جو بھی اسم آئے گا نا اس کا اعراب بھی منصوب ہوگا، ذہن میں رکھیے گا. حتیٰ رأسہا، یہاں تک کہ اس کا سر، یعنی میں نے مچھلی اور اس کے سر کو کھایا. تو گویا مراد یہ ہو گیا کہ میں نے مچھلی کھائی حتیٰ کہ اس کا سر بھی، یہاں تک کہ اس کا سر بھی. اس مثال میں حتیٰ حرف عطف ہے، اس لیے اس کے ما قبل کا نصب ما بعد کو بھی آ گیا ہے. اور بتا رہے ہیں کہ حتیٰ جارہ اور عاطفہ کا فرق اچھی طرح ذہن نشین کر لو. تو بہت اہم سبق تھا جی یہ، جو ہمارا الحمدللہ مکمل ہو گیا. اور اس سبق کو انہوں نے سبق نمبر 50 کا تتمہ قرار دیا تھا کہ مکمل کر رہے تھے. جو باتیں کچھ رہ گئی تھیں وہ یہاں پر انہوں نے اکٹھی کر دی ہیں، مکمل کر دی ہیں. تو الحمدللہ بہت انفارمیشن ہمارے سامنے آئی، اس میں تھوڑی سی انفارمیشن میں نے بھی ایڈ کر دی ہے. اور یوں ہمارا عربی کا معلم جو ہے اس کے حصہ چہارم کا 51واں سبق مکمل ہو گیا ہے. انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں ہم نئے سبق کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے.